الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دنیا میں روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہے نا. روشنی کے مختلف اسباب ہیں. سب سے بڑا ذریعہ جو ہے دنیا کو روشن کرنے کا وہ ہے آفتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراجم وہاجا سے تعبیر فرمایا. جیسے روشنی ہوتی ہے ایسے اندھیرا بھی ہوتا ہے. پھر اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کے لیے انسان اپنے اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے. مثلا بجلی ہے، جنریٹر ہے، اور دوسرے جو اسباب ہیں ان کے ذریعے اندھیرے میں روشنی کی جاتی ہے. لیکن اس روشنی کو اور اس اندھیرے کو معلوم کرنے کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی آنکھیں بینا ہوں. ظاہری آنکھوں کی بینائی کے بعد ہی انسان ظاہری روشنی کا بھی ادراک کرتا ہے اور ظاہری اندھیرے کا بھی. اگر کتنی بھی روشنی ہو، آفتاب بالکل دوپہر کا ہو، لیکن خدا نخواستہ کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو تو وہ اس روشنی کو محسوس نہیں کرتا. جب روشنی کو محسوس نہیں کرے گا تو اندھیرے کو بھی محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. روشنی کی ضد اندھیرا ہے. اگر ہمیشہ روشنی ہی روشنی ہوتی تو اس روشنی کا بھی علم نہ ہوتا. یہ روشنی کیا چیز ہے، اس کو کب پہچانتے ہیں؟ اندھیری. ایسے خدا نخواست اندھیرا یہ اندھیرا ہوتا تو اس اندھیرے کا بھی وہ ادراک نہ ہوتا. تو جب ایک آدمی آنکھوں سے معذور ہے، آفتاب نکلا، اس کے لیے نکلنا نہیں نکلنا دونوں برابر. آفتاب غروب ہو گیا، رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو اس کے لیے دونوں کیا ہیں؟ برابر. تو جیسے ظاہری روشنی اور ظاہری اندھیرا، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت ہے. بغیر ظاہری آنکھوں کے انسان روشنی اور اندھیروں کو محسوس نہیں کرتا اور ان میں فرق نہیں کرتا. ایسے ہی باطنی روشنی اور باطنی اندھیرے کو محسوس کرنے کے لیے دل کی آنکھوں کا روشن ہونا ضروری ہے. چنانچہ جن کی باطنی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری بینائی کے ساتھ ساتھ باطنی بینائی بھی عطا کرے.
تو کبھی اگر ذرا سا اندھیرا ہو گیا باطنی طور پر وہ اس کو فوراً محسوس کرتے ہیں، اور محسوس نہیں کرتے صرف، بلکہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس باطنی روشنی کو، وہ باطنی روشنی میں رہنے کے عادی ہیں، اندھیرے میں رہنے کی ان کو عادت نہیں۔ اس سے ذرا سا اندھیرا ہو گیا وہ بے چین۔ اب دیکھیے شہر میں، بلکہ اب تو ہر جگہ بجلی کی روشنی میں رہنے کی عادت ہے راتوں کو۔ اب اگر کہیں بجلی گئی، جنریٹر بھی نہیں، انورٹر بھی نہیں، اب موم بتی جلائی، تو یہ بجلی کی روشنی میں رہنے والا اور انورٹر اور جنریٹر کی روشنی میں رہنے والے کو یہ موم بتی کی روشنی اندھیرے کی لگتا ہے، اندھیرے کی طرح، حالانکہ روشنی ہے لیکن وہ والی روشنی نہیں، چونکہ اس کا عادی ہے، اس لیے اس کو چراغ کی روشنی، موم بتی کی روشنی وہ اندھیرا سا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس روشنی سے آگاہ نہیں، مان لو کوئی ایسا علاقہ، اب بھی ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے جہاں بجلی نہ پہنچی ہو، جہاں انورٹر نہ ہو، جہاں جنریٹر نہ ہو، اور وہ لوگ اب بھی چراغوں کی روشنی میں اور موم بتیوں کی روشنی میں اپنا کام چلا لیتے ہیں، ان کو وہ بہت کچھ لگتا ہے، ان کو کوئی کمی، کیونکہ انہیں ہمیشہ وہی دیکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی روشنی میں رہنے کے عادی ہیں، وہ جب اس روشنی کے اندر کمی دیکھتے ہیں تو وہ اس کمی کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بر دل سالک ہزارہ غم بود، گرچ باغے دل خلالے کم بود۔ سالک جو اسی روشنی والے راستے میں چل رہا ہے اور اس کو مختلف قسم کی روشنیاں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ اس روشنیوں میں رہنے کا عادی ہے۔ نماز کی نورانیت اس کو حاصل ہے، تلاوت کی روشنی ہے، ذکر کی روشنی ہے، دعا کی روشنی ہے، تقوی کی روشنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، تو اس روشنی میں تھوڑی بہت کمی آئی۔ وہ چونکہ زیادہ روشنی میں رہنے کا عادی ہے، اس نے اس کمی کو اس نے کیا کیا؟ محسوس کیا۔ کتنا محسوس کیا؟ فرماتے ہیں بر دل سالک ہزارہ غم بود، گرز باغے دل خلالے کم بود۔ اس سالک کے دل میں ہزاروں غموں کا کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ وہ محسوس کرتا ہے۔ گرز باغے دل خلالے کم بود، اس کے دل کے اندر جو باغ و بہار کی کیفیت ہے اس میں ذرا سی کمی ہوئی تو وہ بیچارہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین۔ اس کے برعکس جو اندھیریوں میں ہی رہنے کے عادی ہیں وہاں کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جن کو گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے اور گناہوں کے اندھیرے نے ان کے دل پر پورا قبضہ جما لیا ہے، چونکہ انہوں نے اندھیرے کو دور کرنے کی فکر نہیں کی۔ گناہ تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، اور گناہ کا خاصہ حدیث میں پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا لگتا ہے؟ سیاہ دھبا۔ تو یہ سیاہی، یہ تو اندھیرا ہی ہے۔ اب وہ فوراً اس اندھیرے کو محسوس کر لگا، اس نے فوراً توبہ کی۔ اس وقت تک اس کو چین نہیں آیا جب تک کہ اس نے اس اندھیرے کو کیا نہیں کیا؟ ارے بچوں چپ کر کے بیٹھو، یہاں چلے جاؤ۔ وہ بے چین ہو گیا، رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر سے وہ
دھبا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اس وقت اس کو چین نہیں آتا۔ لیکن اگر ادھر کوئی توجہ دی نہیں، پھر دوسرا دبا لگ گیا، تیسرا دبا لگ گیا، چوتھا دبا لگ گیا، تو لگتے لگتے بعد مرتبہ پورے پر اندھیریوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کو پیغمبر کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرما کر پھر ارشاد فرمایا، جب اس حدیث کو بیان فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر کیا لگ گیا؟ زنگ چڑھ گیا۔ اب جب زنگ چڑھ گیا تو اب اور اندھیرے اس پہ جو آنے لگے تو اب وہ محسوس نہیں کر رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی یہ اسی کیونکہ اندھیرا سا تھا تو یہ آیت ذہن میں آئی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی اور دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ، ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت خاصہ کا تو اس آیت میں بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون ہے وہ ولایت خاصہ والے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت خاصہ والے، خاص اولیاء اللہ، اللہ کے خاص دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ کیا لائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، ایمان پر موت عطا کرے، ایمان والوں کے ہمارا حشر فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے ایمان، بہت بڑی دولت۔ اس لیے اس ایمان کی دولت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا بار 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 کیا کرتا رہے؟ شکر ادا کرتا رہے۔ صرف الفاظ کے حد تک نہیں بلکہ شکر کے جذبات میں ڈوب جائے۔ پڑھتے تو ہم کبھی کبھی ہم شکر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لیکن الفاظ کے حد تک نہ ہو، سمجھ کر اور ڈوب کر۔ تو کون ہے خاص اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا، جو کیا لائے؟ وکانوا یتقون، اور برابر اللہ سے ڈرتے رہے۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کا مطلب جس میں کسی چیز کا دوام اور ہمیشگی بیان کی جائے۔ تو وکانوا یتقون کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ برابر اللہ سے ڈرتے رہے۔ برابر اللہ سے ڈرتے رہنے کا اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئے ہی نہ، لیکن اگر کبھی بشریت کی بنیاد پر ہو گئی، اب وہ بیچارہ ڈر رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے کہ بغیر توبے کے رہ نہیں پاتا۔ ان اللہ کے خاص دوستوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے یہاں کی بشارتیں، یہاں کی خوشیاں بھی، وہاں کی خوشیاں۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو ایک تو ہے ولایت خاصہ، ایک ہے ولایت عامہ۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ اور اللہ اپنی دوستی کا کیا حق ادا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ دوستی کا اثر کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ کفر کی اندھیری سب سے بڑی اندھیری ہے، سب سے بڑا اندھیرا کفر کا۔ اور اللہ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایمان کی۔ سب سے بڑی روشنی ایمان۔ پھر اس ایمان کی روشنی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے ان اعمال کو لازم قرار دیا ہے جس کی وجہ سے روشنی کیا ہے؟ دن بدن بڑھتی۔ نماز کے ذریعے بہت روشنی ملتی، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ اور اندر جن کی آنکھیں روشن ہوں وہ اس روشنی کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔
محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے کوئی گناہ نہ ہو. اس لیے جن جن اعضاء سے عموماً گناہ ہوتے ہیں ان اعضاء کا خاص خیال رکھے، پھر روشنی محسوس ہوگی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند، لب بندو چشم بندو گوش بند. لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانم و شفتین، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہونٹوں کو کہتے ہیں لب. لب بندو، گوش بندو کان، چشم بند آنکھ. بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو قابو میں رکھو. گرن بینی نور حق برمن بخند. وہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الی النور، اللہ تو نکال رہے ہیں اندھیریوں سے نور کی طرف، لیکن ہم کو جو نور نظر نہیں آ رہا، ہم اس نور کو جو محسوس نہیں کر رہے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبانوں کو اور اپنے کانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ رہے ہو. جس دن تم کنٹرول میں رکھو گے، اگر تم نے اس نور کو محسوس نہیں کیا تو مجھ پر ہنسنا. لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. اگر تم حق کا نور، ایمان کا نور، اعمال کا نور، تقوی کا نور اپنے اندر محسوس نہ کرو تو برمن بخند، مجھ پر ہنسنا. اس نے تو یہ کہا تھا، یہاں تو کچھ لگا نہیں. کہیں سے اوپر سے آدھا انچ پانی آ رہا ہو اور جس مٹکے میں وہ جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا 1.25 انچ کا سوراخ ہے یا آدھی انچ کا سوراخ ہے، تو کتنا پانی جمع ہوگا اس میں؟ کچھ بھی نہیں، چونکہ جتنا ادھر اوپر سے آ رہا اتنا ہی نیچے سے جا رہا ہے. اس کے برعکس دوسرا مٹکا، اس میں 1 قطرہ ٹپک رہا ہے لیکن نیچے سے کوئی سوراخ پوراخ نہیں. وہاں آہستہ 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 وہ بھر جائے گا اور بھرتے بھرتے لبریز ہو جائے گا. اتنا بھرے گا کہ وہ اوپر سے گرنا شروع ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ سارے سوراخوں کو کیا کرو؟ بند کرو. تو ایسی ہمارے یہاں جو آنکھ کا سوراخ ہے، یہ آنکھ کا سوراخ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے اس آنکھ کے سوراخ کے لیے جو خصوصی حکم نامہ جاری فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر دیکھو، حکومت جب کوئی آرڈر نکالتی ہے، جتنا اہم حکم نامہ ہوتا ہے اتنے اہم آدمی کے ذریعے اس کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے. ڈی سی کا آرڈر ہے، ڈویژنل کمشنر کا ہے، اور چھوٹا ہو تو پٹواری کا ہے، فلاں کا ہے. یہ جو آرڈر ہے خصوصی حکم نامہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ہے اور اس ذات کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. اس ذات کو مکلف بنایا جا، ہمارا یہ آرڈر پہنچاؤ. جو ذات اس پوری کائنات کا خلاصہ اور افضل المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ذریعے حکم نامے کو نافذ کیا جا رہا ہے. قل، اے پیغمبر فرما دیجئے. کن سے؟ للمومنین، مومنین سے، آپ سے، مجھ سے، ان سے، سب سے. کیا حکم دے دیجئے؟ کیا کہیے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ جھکائیں. ویحفظوا فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت. تو یہ آنکھ کا سوراخ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اسی طرح زبان، اس پر اللہ کا خصوصی پہرا ہے فرشتوں کا.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہباں فرشتہ طاق میں لگا ہوا تیار پہرا دے رہا ہے۔ اب ہماری زبان کیسے استعمال ہوتی ہے؟ ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کسی خاص نصیحت کا، کہ جس سے آخرت میں نجات ہو، جنت ملے، جہنم سے بچیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ تم نے پوچھا تو بہت ہی اہم معاملہ چیز ہے، بڑی اہم چیز، بڑی مشکل، یہ ہے مشکل، لیکن اس پر مشکل نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، آسان کرے۔ اس کے بعد آپ نے نماز اور زکوٰۃ اور دوسری چیزیں ارشاد فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ اس پورے کا خلاصہ اخیر میں ارشاد، سب چیزوں کا مدار جس چیز پر ہے وہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا املک علیک لسانک، بس اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو چشم بندو، لب بندو، گوش بند، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان کے بارے میں، قوت سماعت، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیریوں سے کدھر نکالتا ہے؟ نور۔ اس نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جن سے نور بڑھے، نماز کا حکم، تلاوت کا حکم، ذکر کا حکم، تقوی کا حکم، شرم حیا کا حکم وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کی وجہ سے اندھیرا آ سکتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو اللہ کے منکر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان ان کاموں کی ترغیب دیتا ہے جن سے کیا ہو؟ اندھیرا پیدا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ ان کاموں کو کرنے کی فکر کریں جن سے ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور دن بدن کیا ہے؟ بڑھتا رہے، اور ان تمام کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو کام اندھیرے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ ظاہر بات ہے ہر گناہ کے اندر اندھیرا ہے، اور ہر نیکی کے اندر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ظاہری بینائی کے ساتھ ساتھ باطنی بینائی بھی عطا کرے۔ اللہ تعالی نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کے حفاظت فرمائیں۔ آنکھ کی عظیم نعمت، زبان کی عظیم نعمت، کان کی عظیم نعمت، دل و دماغ کی عظیم نعمت، اعضاء جوارح کی عظیم نعمتوں کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ان کے نعمت ہونے کا استحضار عطا فرمائیں، ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ یہاں کا بھی نور عطا کرے، آخرت کا بھی نور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرمائے، اور دنیا میں تمام ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔